بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انبیاء کی ہجرتیں خاص حکم الہی سے ہوتی ہیں اور ہجرت مدینہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص اجازت سے تھی۔ اس اجازت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مخلص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک پوری جماعت موجود تھی، بلکہ ان کے کئی حضرات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں نسبی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب و صحبت میں رہنے کا شرف عظیم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ جب کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر اتفاق کر کے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تو جبرائیل رب العالمین کا حکم لے کر نازل ہو گئے کہ اے محبوب، آج رات کو اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ عین دوپہر کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت فرما دی ہے۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بھی ہمراہی کا شرف عطا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست منظور کر لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 ماہ سے 2 اونٹنیوں کو ببول کی پتی کھلا کھلا کر تیار کی تھی کہ ہجرت کے وقت یہ سواری کے کام آئیں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے ایک اونٹنی آپ قبول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبول ہے، مگر میں اس کی قیمت دوں گا۔ حضرت ابوبکر نے بادل ناخواستہ فرمانے رسالت سے مجبور ہو کر اس کو قبول کیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے سامان سفر درست کیا اور توشہ دان میں کھانا رکھ کر اپنی کمر کے پٹکے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے، ایک سے توشہ دان کو باندھا اور دوسرے سے مشک کا منہ باندھا۔ یہی وہ قابل فخر شرف ہے جس کی بنا پر آپ کو ذات العاتقین یعنی 2 پٹکے والی کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کافر کو جس کا نام عبداللہ بن عریقت تھا، جو راستوں کا ماہر تھا، رہنمائی کے لیے اجرت پر نوکر رکھا اور ان 2 اونٹنیوں کو سپرد کر کے فرمایا کہ 3 راتوں کے بعد وہ ان 2 اونٹنیوں کو لے کر غار ثور کے پاس آ جائے۔ عامر بن فہیرہ کو بکریاں چرانے پر مقرر کیا کہ شام کے وقت ان کے پاس لایا کرے تاکہ وہ ان کا دودھ پیا کریں، اور عبداللہ بن ابوبکر کو جو تیز رفتار اور پہلوان تھے کفار کی جاسوسی کے لیے مقرر کیا تاکہ وہ دن کے وقت قریش میں رہے اور حالات معلوم کر کے اور ان کی خبریں ان تک پہنچائے۔ ان مہمات سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ نقدی لی جس سے سفر میں ضرورت پوری ہو سکیں، جو 5000 درہم تھے۔ کفار نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشانہ نبوت کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جائیں تو آپ پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس وقت گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کفار مکہ اگرچہ رحمت عالم کے بدترین دشمن تھے، لیکن حضور کی امانت و دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنے قیمتی مال و سامان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانت رکھتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی بہت سی امانتیں کاشانہ نبوت میں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ اور میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کی امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینہ چلے آنا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی خاک ہاتھ مبارک میں لی اور سورۃ یاسین کی ابتدائی آیتوں کو تلاوت فرماتے ہوئے نبوت خانہ سے باہر تشریف لائے اور محاصرہ کرنے والے کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے مجمع سے صاف نکل گئے۔ نہ کسی کو نظر آئے، نہ کسی کو خبر ہوئی۔ ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہ تھا، اس نے لوگوں کو خبر دی کہ محمد تو یہاں سے نکل گئے اور چلتے وقت تمہارے سروں پر خاک ڈال گئے۔ کہتے ہیں کہ جس شخص کے سر پر خاک پڑی وہ آگے جا کر غزوہ بدر میں جہنم رسید ہوا۔ جب انہوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو ان نامبارک سروں پر خاک پڑی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے ایک دراڑ سے اندر جھانکا تو کسی کو سوئے ہوئے پایا۔ کہنے لگے وہ رہا محمد اپنی جگہ سویا ہوا ہے۔ انہیں گرفتار کرنے کے لیے اندر داخل ہوئے تو حضرت علی اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ اس شخص نے ٹھیک کہا۔ انہوں نے حضرت علی سے سوال کیا کہ محمد کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے ان کی نگرانی پر مقرر نہیں کیا گیا، مجھے کیا خبر کہ وہ کہاں ہیں۔ مشرکین نے کچھ دیر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قید رکھا۔ آخر کار آپ کو ابو لہب کے کہنے پر چھوڑ دیا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت خانہ سے نکل کر
مقام حضورہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا۔ 22 صفر دوشنبہ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر غار ثور کی طرف چل دیے۔ آپ ایڑیوں کے بل گئے تاکہ راستے میں قدموں کے نشانات نہ پڑیں۔ حضرت ابوبکر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے صدیق، تم کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں اور کبھی بائیں کیوں چلتے ہو؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھات لگانے والے سے ڈرتا ہوں تو آگے چلتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن ہماری تلاش میں نہ آ رہا ہو، پیچھے ہو جاتا ہوں۔ کبھی پہلو میں گھات لگائے ہوئے سے ڈرتا ہوں تو دائیں بائیں یا آگے چلتا ہوں تاکہ کوئی تکلیف پہنچے تو مجھے پہنچے۔ جب پہاڑ کے دامن میں پہنچے تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین مبارک تنگ تھیں، آپ کے پائے مبارک زخمی ہو گئے۔ حضرت ابوبکر نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک مجروح ہو گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب غار کے منہ پر لے آئے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہاں تھوڑی دیر آرام فرمائیے تاکہ میں پہلے غار میں جا کر اس کی دیکھ بھال کر لوں۔ اندھیری رات اور غار حشرات الارض سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ یہ کہہ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں داخل ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ غار بہت ہی خستہ حال و خراب ہے۔ عرصہ بعید سے کوئی شخص اس میں داخل نہیں ہوا تھا اور زمانہ دراز سے اس نے کسی مہمان کا منہ نہیں دیکھا۔ حضرت ابوبکر نے اس کپڑے کو جو خود پہنے ہوئے تھے ٹکڑے ٹکڑے کیا، اپنے دست مبارک سے تاریکی میں ایک ایک سوراخ کو تلاش کر کے ان ٹکڑوں سے اچھی طرح بند کیا۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ ابوبکر کا وہ جامع برد صابری بہت بیش قیمت تھا۔ آپ نے تمام سوراخوں کو اچھی طرح بند کیا لیکن ایک سوراخ کے لیے کوئی کپڑا نہیں بچا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاؤں کی ایڑی کو اس کی جگہ رکھ دیا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام غار کو اچھی طرح صاف کر لیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور اندر تشریف لے آئیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فی الفور غار کے منہ پر جھاڑیاں اگا دیں۔ عنکبوت نے غار کے منہ پر پردہ کر دیا۔ جنگلی کبوتروں کے ایک جوڑے نے حکم خداوندی سے غار میں گھونسلہ بنایا اور اسی رات انڈا دے دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس سوراخ پر ایڑی رکھی ہوئی تھی، اس سوراخ میں سے ایک سانپ نے بار بار یار غار کے پاؤں میں کاٹا، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب رات میں خلل نہ پڑ جائے، مگر درد کی شدت سے یار غار کے آنسوؤں کی دھار کے چند قطرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پر نثار ہو گئے، جس پر رحمت عالم بیدار ہو گئے اور اپنے یار غار کو روتا دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ پوچھا، ابوبکر کیا ہوا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دین لگا دیا، جس سے فوراً سارا درد جاتا رہا۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے والد مکہ سے باہر نکل گئے تو چونکہ کفار ابوبکر کی حضور کے ساتھ دوستی کو جانتے تھے، دوسرے روز قریش کی ایک جماعت ہمارے گھر آئی اور ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں باہر آئی، مشرکین نے مجھ سے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ ان میں سے ابو جہل نے میرے منہ پر تھپڑ مارا کہ میرے کان سے گوشوارہ گر پڑا۔ پھر ابو جہل نے ہر جگہ اعلان کر دیا کہ جو شخص ابوبکر اور محمد کو جو بھاگ گئے ہیں پکڑ لائے گا، میں اسے 100 اونٹ انعام دوں گا۔ اس طرح جو شخص ہمیں ان کے پاس پہنچا دے گا اسے بھی 100 اونٹ دوں گا۔ جوانان قریش نے جب یہ اعلان سنا تو مال و دولت کے لالچ میں آ کر مسلح ہوئے اور پہاڑوں اور گزرگاہوں کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک کھوجی کو جو ابو قذر کے نام کے ساتھ منسوب تھا، پاؤں کے نشانات معلوم کرنے کے لیے ساتھ لے لیا۔ ابو قذر ان کے پاؤں کے نشانات کو غار ثور تک لے گیا اور کہا کہ تمہارا مطلوب اس جگہ سے آگے نہیں گیا، نامعلوم اس جگہ سے آسمان کو اٹھ گئی یا زمین کھا گئی۔ مشرکین نے جب کبوتر کا انڈا اور تارے عنکبوت غار کے دانے پر دیکھا تو کھوجی کو کہا تیری عقل جاتی رہی ہے، محمد کی پیدائش سے پہلے عنکبوت نے یہاں جالا تنا ہوگا۔
نقل ہے کہ مشرکین اس قدر نزدیک پہنچ گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے درمیان میں 40 گز سے زیادہ نہیں تھا۔ حضرت بکر نے ان کی باتیں سنی تو غمگین ہوئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اب بکر رونے کا کیا سبب ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی ذات اقدس کو تکلیف پہنچنے سے ڈرتا ہوں کہ دین اسلام نہ مٹ جائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے دوست، مت گھبراؤ، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت بکر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ اپنے قدموں کی طرف نگاہ ڈالیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب بکر، ان دو شخصوں کے متعلق تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا خدا تعالیٰ ہے؟ حضرت بکر نے آنسو پونچھ ڈالے۔ جب کھوجی بتا رہا تھا کہ تمہارا مطلوب اس غار میں ہے اور اس سلسلے میں اصرار کرتا تھا، اس وقت مشرکین کی ایک جماعت غار کے پاس سے گزر رہی تھی۔ کبوتر اپنے گھونسلے سے اڑا۔ جب انہوں نے مکڑی کا جالا دیکھا اور کبوتر کا انڈا دیکھا، کہنے لگے اس غار میں کوئی داخل ہوتا تو لازمی یہ انڈا ٹوٹ جاتا اور مکڑی کا جالا پھٹ جاتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو سمجھ گئے کہ خدا نے مکڑی کے جالے کے ذریعے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھا اور بیضائے کبوتر کے ذریعے اپنی حمایت میں لے لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ کہتے ہیں کہ حرم مدینہ میں جس قدر بھی کبوتر ہیں وہ اسی کبوتر کی نسل سے ہیں جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائے خیر فرمائی تھی، اور اتنا سا عمل کرنے کی بدولت پکڑے جانے، ذبح کیے جانے اور لوگوں کے شکار کرنے سے قیامت تک محفوظ ہو گئے۔ غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دن رات قیام فرمایا۔ ہر رات عبداللہ بن ابی بکر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ایک ایک بات اور کام گوش گزار کرتے۔ اس طرح آپ لوگ کفار کے مکر و فریب سے باخبر رہے۔ عامر بن فہیرہ جو حضرت بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا آزاد کردہ غلام تھا، بکریاں چراتا تھا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر جاتا تو بکریاں غار کے دانے پر لے آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بکر رضی اللہ تعالی عنہ دودھ پر رات گزارتے، اور اس طرح 3 راتیں گزر گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کا عزم فرمایا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کو صدیقی بولتے ہیں۔ ان کے پاؤں کے انگوٹھے میں آج بھی سانپ کے کاٹنے کا نشان نظر آنا ممکن ہے، مگر دکھائی نہ دینے پر کسی صدیقی صاحب کی صدیقیت پر بدگمانی جائز نہیں کہ ہر ایک میں یہ علامت واضح نہیں ہوتی۔ یہ بھی روایت ملتی ہے کہ جو حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں، انہیں سانپ یا تو کاٹتا نہیں، اگر کاٹے تو زہر اثر نہیں کرتا۔ یہ اس لعاب شریف کا اثر ہے جو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پر غار ثور میں سانپ کے ڈسنے کی جگہ لگایا تھا، اور ان کی اولاد کے پاؤں کے انگوٹھے میں سیاہ تل ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ماں باپ دونوں کی طرف سے شیخ صدیقی ہو تو دونوں پاؤں کے انگوٹھوں میں تل ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔